بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزانہ ہر نماز کے بعد اللہ کی محبوب ترین صورت پڑھنے کا معمول بنا لے، پہاڑ بھی مقدر بن جائیں گے، آزمائشیں بھی ختم ہو جائیں گی۔ محترم ناظرین، قرآن کی ایک انوکھی صورت جو ہر نماز کے بعد پڑھنے والے کو زمین سے آسمان پر پہنچا دیتی ہے۔ روزانہ ہر نماز کے بعد اللہ کی محبوب ترین صورت پڑھنے کا معمول بنا لیں، پہاڑ بھی رستہ دکھا دے گا، کامیابی مقدر بن جائے گی، آزمائش بھی ختم ہو جائے گی۔ یہ صورت لازمی پڑھیں۔ ناظرین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن پاک میں ایک ایسی صورت ہے جو تقدیروں کو بدل دیتی ہے۔ اگر کوئی فقیر آئے تو اسے بادشاہ بنا دیتی ہے، اور بدترین انسان کو بہترین انسان بنا دیتی ہے۔ بے اولادوں کو اولاد کی نعمت سے نواز دیتی ہے، اور اس سورہ مبارکہ کی بہت زیادہ برکات ہیں۔ جو آدمی پڑھے گا تو انشاءاللہ اس کو پڑھنا کبھی نہیں چھوڑے گا۔ یہ صورت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ پسند کرتے تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کی نماز میں بکثرت اس صورت کی تلاوت فرماتے تھے۔ ایک خاتون ام حشام بن حارثہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑوسی تھیں، بیان کرتی ہیں کہ مجھے یہ صورت یاد ہی اسی طرح ہوئی کہ میں جمعہ کے خطبے میں اکثر آپ کی زبان مبارکہ سے اس صورت کو سنتی تھی۔ تو یہ بات واضح ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ میں یہ ایک بہت بڑی اہم صورت تھی۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ سے زیادہ لوگوں تک بار بار اس کے مضامین پہنچانے کا اہتمام فرماتے تھے۔ تو جس گھر میں اس صورت کو روزانہ ہر نماز کے بعد تلاوت کی جائے، اس گھر میں اللہ کی رحمتیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، برکتیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، دعائیں قبول ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس صورت کی تلاوت کرنے والے کو اللہ پاک موت کی سختی اور دنیا کی سختیوں سے بچائے رکھتا ہے۔ یہ صورت اللہ کی محبوب ترین صورت ہے۔ محترم ناظرین، اللہ رب العزت نے انسان کو دنیا میں اپنے کرب کے لیے پیدا فرمایا، اور یہ سعادت صرف انہی لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جو دل سے اللہ کی یاد کرتے ہیں، اس کے محبوب بن جاتے ہیں، اور فرشتوں کی مجلس میں ان کا ذکر ہوتا ہے۔ ذکر الہی کی بے شمار اقسام ہیں، لیکن کچھ ایسے اذکار اور تسبیحات بھی ہیں جنہیں خود رب تعالیٰ نے پسند فرمایا ہے، اور جو بندہ ان کو پڑھتا ہے وہ اللہ کی خاص رحمت، محبت اور فضل کا مستحق بن جاتا ہے۔ اس سلسلے میں ہم آج ایک ایسی لاڈلی صورت کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جو عرش والوں کے نزدیک بے حد محبوب ہے۔ جو شخص روزانہ یہ صورت نماز کے بعد یا رات کو سونے سے پہلے پڑھ لیتا ہے، اس گھر کے اوپر اللہ کی خاص نظر رحمت پڑتی ہے، عرش الہی پر ہلچل مچ جاتی ہے، اور فرشتے دوڑتے ہوئے اس کے گھر کے رخ کرتے ہیں۔ وہ فرشتے صرف اسی لیے آتے ہیں تاکہ اس بندے کی صورت کو سنیں، اس کے لیے دعائیں کریں، اور اس کے گھر میں سکینت نازل ہو جائے۔ ناظرین، کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ رات کا وقت اللہ تعالیٰ کے سب سے قریب ہونے کا وقت ہوتا ہے؟ یہی وہ لمحہ ہے جب دنیا کی آوازیں خاموش ہو جاتی ہیں، اور ہر طرف سکون طاری ہو جاتا ہے، اور انسان کا دل اپنے رب کی طرف متوجہ ہونے کے لیے سب سے زیادہ تیار ہوتا ہے۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے جس میں دعائیں اور اذکار ایک خاص مقام رکھتے ہوئے قبول ہو جاتی ہیں۔ اس وقت انسان کا دل دنیاوی آسائشوں سے ہٹ کر پاکیزگی کی طرف مائل ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں رات کو سونے سے پہلے خاص اذکار اور دعائیں سکھائیں تاکہ ہم سونے سے پہلے اپنے دل کو اللہ کی یاد سے معطر کر لیں۔ اس لاڈلی صورت کے بارے میں بزرگ، اولیاء کرام اور اہل معرفت کے اقوال سے پتہ چلتا ہے کہ یہ صورت ایسی ہے جو صرف دنیا میں سکون نہیں لاتی بلکہ آخرت میں بھی درجات بلند ہونے کا سبب بنتی ہے۔ جو بندہ اس کو دل سے پڑھتا ہے، اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی خاص محبت پیدا ہوتی ہے۔ ایسی محبت جو کسی بازار میں نہیں ملتی، کسی کاغذ پر نہیں لکھی جا سکتی، بلکہ صرف اللہ کے خاص بندوں کے لیے دل میں بسائی جاتی ہے۔ فرشتے ہر رات زمین پر نازل ہوتے ہیں، بعض دعائیں سننے آتے ہیں اور بعض ذکر کرنے والوں کے پاس آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انسان کا رزق کم کر دیتا ہے، اس کے بعد کچھ کام ضرور کرنے ہوں گے جو آپ کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے۔ جتنے چاہیں کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا نام لیں، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہیں، اور بے شمار نعمتیں اللہ پاک آپ کو عطا فرما دے گا۔ سب سے پہلا عمل یہ ہے کہ جوتے پہن کر یا کھڑے ہو کر ننگے سر کھانا کھانا رزق میں کمی کا باعث بنتا ہے۔ ناظرین، بہت سے لوگ جوتے پہن کر کھانا کھا رہے ہوتے ہیں یا جلدی جلدی میں کھڑے ہو کر کھانا کھا رہے ہوتے ہیں۔
ہم بہت سی ایسی خواتین کو بھی دیکھتے ہیں جو ننگے سر بھی کھانا کھا رہی ہوتی ہیں۔ مثلاً ہمارے گھروں میں عورتیں ننگے سر کھانا کھا رہی ہوتی ہیں اور کھانا دے بھی رہی ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے گھروں کا رزق تنگ کر دیا جاتا ہے۔ ناظرین، دوسری وجہ یہ ہے کہ بیت الخلاء میں ننگے سر جانا بھی ہمارے رزق میں کمی کا باعث بنتا ہے۔ عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ جب خواتین بیت الخلاء جاتی ہیں تو ان کا سر ننگا ہوتا ہے۔ یہی ننگا سر ان کے رزق میں تنگی کا باعث بنتا ہے۔ اس بات سے خواتین کو گریز کرنا چاہیے کیونکہ اس سے رزق میں تنگی پیدا ہو جاتی ہے۔ ایک زمانہ تھا جب مہمانوں کو رحمت سمجھا جاتا تھا، مگر آج کل کے دور میں مہمانوں کو زحمت سمجھا جاتا ہے۔ یہ عادت، یہ سوچ، یہ خصلت بھی گھروں میں، معاشرے میں رزق کی تنگی کا باعث بن رہی ہے، بلکہ بن چکی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ مہمانوں کو رحمت سمجھیں کیونکہ مہمان اللہ پاک کی طرف سے رحمت لے کر آتا ہے۔ ناظرین، یہ کچھ ضروری باتیں تھیں جو میں نے آپ سے عرض کی ہیں، آپ انہیں سمجھیں اور ان پر عمل کریں۔ محترم ناظرین، آج کا وظیفہ پیارے کلام پاک سے ایک ایسی سورت کے پڑھنے کا وظیفہ ہے جو اس سورت کو صرف 7 بار ہر نماز کے بعد پڑھ لیتا ہے تو اس کے جتنے بھی مسائل ہیں، بڑی سے بڑی مشکل ہو، بڑی سے بڑی پریشانی ہو، آپ کی کوئی بھی حاجت ہو یا مراد، اس سورت کا وظیفہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو وہ عطا کر دے گا۔ آپ کو کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ روزانہ ہر نماز کے بعد اللہ کے محبوب ترین سورت پڑھنے کا معمول بنا لیں، پہاڑ بھی رستہ دے دے گا، کامیابی بھی رستہ دے گی اور آزمائشیں بھی ختم ہوں گی۔ ناظرین، اب ہم جان لیتے ہیں کہ کیا پڑھنا ہے اور کیسے پڑھنا ہے۔ ناظرین، روزانہ ہر نماز کے بعد باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ چاہیں تو مختصر والا یعنی صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں۔ یاد رکھیں اگر آپ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں تو یہ زیادہ فضیلت اور زیادہ افضل ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ جب آپ نیت کر لیں تو فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ محترم ناظرین، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا چھوڑ دو۔ جو انسان ہر نماز کے بعد یہ سورت 7 بار پڑھتا ہے اس کا گھر دولت سے بھر جاتا ہے۔ محترم ناظرین، جو انسان یہ سورت 7 بار پڑھے گا اللہ پاک اس کو وہاں سے دولت اور رزق عطا کرتے ہیں جہاں سے اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ میری وہ بہنیں اور بھائی جس کے گھر میں بہت زیادہ غریبی ہے، گھر کے مالی حالات خراب ہیں، گھر میں رزق کی تنگی آ چکی ہے، گھر میں کہیں سے پیسہ نہیں آ رہا، جن کے ہاتھوں میں پیسہ نہیں ٹکتا، جیب پیسے سے خالی ہے اور جن کو کوئی بڑے سے بڑے پیسوں کا مسئلہ درپیش ہے، وہ کہیں سے مدد مانگ رہے ہیں لیکن کہیں سے ان کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا۔ انہوں نے کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم ناظرین، نماز کے بعد یہ ایک خاص سورت کو پڑھ کر جو بھی اللہ سے مانگا جائے وہ مل جاتا ہے۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ جیسے ہی نماز ادا کر لیں آپ نے جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے یہ عمل کرنا ہے۔ آپ نے 7 مرتبہ قرآن پاک کی یہ سورت الفاتحہ پڑھنی ہے۔ آپ نے اس کو ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ یہ سورت پڑھنے کے بعد حسبنا اللہ و نعم الوکیل کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ اول و آخر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ اگر یہ عمل آپ نے نماز عشاء کے بعد کر لیا تو یقین کیجئے گا جو بھی بڑے سے بڑے مالی مسئلہ ہوگا وہ حل ہو جائے گا۔ اللہ پاک آپ کے گھر میں غیبی بارش عطا کر دیں گے اور آپ کو وہاں سے رزق ملے گا جہاں سے آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ توجہ اور دھیان سے
اور دل میں اپنے گناہوں پر ملامت کرتے ہوئے سچی توبہ کرتے ہوئے استغفار پڑھنا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف فرما کر آپ پر نظر کرم فرمائے اور آپ کے رزق کی پریشانیاں، مال و دولت کی تنگی کو دور فرمائے، تاکہ آپ کو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے، نہ کسی سے ادھار مانگنے کی ضرورت پڑے۔ بندوں کے سامنے رسوا ہونے سے بہتر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیاں کی جائے، اس کو راضی کیا جائے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے راضی ہو جاتا ہے تو اس کو وہ سب کچھ عطا کرتا ہے جس کی وہ خواہش کرتا ہے۔ تو آپ نے اپنے وظیفے کو اپنے گناہوں اور اپنی غلطیوں کی وجہ سے زائل نہیں کرنا، آخر میں استغفار کا ذکر لازمی کرنا ہے اور اس کے بعد دروشی پڑھنا ہے جتنا وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ سے اپنے مقصد، اپنی خواہشات، اپنی مرادوں کے لیے رو رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ اس عمل سے، اس وظیفے سے اللہ تعالیٰ آپ کو سب کچھ عطا فرمائے گا، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کا کلام پاک کی خاص آیات کو ایک خاص تعداد میں پڑھا جاتا ہے، جب اس کا ذکر اور تسبیح کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس پڑھنے والے بندے کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ میرے اس بندے کی تمام جائز خواہشات کو پورا کر دو۔ تو فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی تمام پریشانیاں دور کر دیتے ہیں، اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں، اس کو وافر مقدار میں رزق عطا کیا جاتا ہے، اس کی نسلوں کو بھی خوشحال کر دیا جاتا ہے۔ سورۃ الفاتحہ قرآن کریم کی مختصر سورت ہے، اس میں 1 رکوع، 7 آیات، 27 کلمات یعنی الفاظ اور 140 حروف ہیں۔ امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، اور ایک قول یہ ہے کہ سورہ فاتحہ 2 مرتبہ نازل ہوئی، ایک بار مکہ مکرمہ میں اور ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں۔ امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کی ذکر کیا ہے، فرماتے ہیں ابلیس یعنی شیطان 4 مرتبہ چیخے مار کر رویا، ایک مرتبہ جب اس پر لعنت برسی، دوسری مرتبہ جب اس پر زمین اتارا گیا، تیسری مرتبہ جب اللہ پاک نے آخری نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان نبوت فرمایا، اور چوتھی مرتبہ جب سورہ فاتحہ نازل ہوئی۔ امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب سورہ فاتحہ نازل ہوئی تو شیطان انتہائی مشقت میں پڑا اور خوب دھاڑے مار مار کر چیخ چلا کر رویا۔ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سورہ فاتحہ کے متعلق سوال ہوا تو فرمایا، مجھے رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بتایا سورہ فاتحہ عرش کے نیچے خزانے سے نازل کی گئی ہے۔ حضرت عبدال بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک روزے رسول رحمہ شفیع امت تشریف فرما تھے، حضرت جبرائیل علیہ امین السلام بھی حاضر خدمت تھے۔ اچانک آسمان کی طرف سے ایک آواز آئی، حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ایک فرشتہ ہے جو آج سے پہلے کبھی زمین پر نہیں آیا۔ اس فرشتے نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر سلام کیا، پھر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو 2 نوروں کی خوشخبری ہو، آپ سے پہلے کسی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ نور نہیں عطا کیے گئے، ان میں سے ایک نور سورہ فاتحہ ہے اور دوسرا نور سورہ بقرہ کی آخری آیات ہیں۔ جو شخص سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری آیات کی تلاوت کرے اسے ہر حرف پر خصوصی ثواب دیا جائے گا۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قرآن کریم کو جہاں سے بھی پڑھا جائے ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، لیکن سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری آیات کو پڑھنے کی یہ فضیلت ہے کہ ہر حرف پر 10 نیکیاں بھی ملتی ہیں اور اس کے علاوہ بھی خصوصی ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ سورہ فاتحہ بالکل رحمت کی صورت ہے اور اس کے لیے اس میں اللہ پاک کے قہر و غضب اور دوزخ کے عذاب وغیرہ کا ذکر نہیں ہے، بلکہ اس صورت میں وہ حرف بھی نہیں آئے جو جہنم وغیرہ کے شروع میں آتے ہیں۔ چنانچہ سورہ فاتحہ میں 7 حروف نہیں ہیں، ایک سے، دوسرا جیم، تیسرا خے، چوتھا زے، پانچواں شین، چھٹا زوئیں، ساتواں فے، ایک سے کا پہلا حرف ہے اور صبور جہنم کا ایک نام ہے، دوسرا جیم جہیم کا پہلا حرف ہے، یہ بھی جہنم کا ایک نام ہے، تیسرا خے خزی کا پہلا حرف ہے، اس کا معنی رسوائی ہے، چوتھا زے زفیر اور زقوم کا پہلا حرف ہے، زفیر 2 زقیقوں کی آواز ہے اور زقوم 2
ذکیوں کی خزاں ہے۔ پانچواں شین شہی کا پہلا حرف ہے، اس کا معنی ہے جہنمیوں کی آواز۔ چھٹا زوئیں ظلم کا پہلا حرف ہے اور ساتواں فے فراق کا پہلا حرف ہے اور فراق کا معنی ہے دوری۔ امام فخر الدین زاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جہنم کے 7 دروازے ہیں اور سورہ فاتحہ میں عذاب پر دلالت کرنے والے 7 حروف کا ذکر نہیں کیا گیا۔ یہ اس طرف اشارہ ہے کہ جو بندہ سورہ فاتحہ پڑھے اور دل سے اس پر ایمان رکھے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم کے دروازے بند کر دے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ۔ ناظرین، آخر میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ آمین۔ جزاک اللہ۔